السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 124ویں نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس مجلس میں سورۃ الفلق سورہ نمبر 113 کا خلاصہ پیش خدمت ہوگا۔ سورۃ الفلق مکیہ، وجہ تسمیہ الفلق کے معنی ہے صبح۔ اس سورہ کی پہلی آیت میں صبح کے رب کی قسم کھائی گئی ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الفلق رکھا گیا ہے۔ زمانہ نزول، یہ سورہ مکی ہے اور اس کا نزول اس دور میں ہوا جب کفار و مشرکین کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت زور پکڑ چکی تھی، اور جب مدینہ میں آپ پر جادو کا اثر ہوا تو اس کی کاٹ کے لیے اس سورہ کے پڑھنے کی تلقین کی گئی، جس سے بعض صحابہ کا کہنا ہوا کہ سورہ کا نزول مدینہ میں ہوا ہے۔ مرکزی مضمون ظاہری و باطنی ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کی پناہ چاہنے کی تلقین و تاکید اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے۔ تعداد آیات، اس سورہ میں 5 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 1 میں رات کی تاریکی کا پردہ چاک کر کے صبح کو نمودار کرنے والے رب کائنات کی پناہ میں آنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کا مقصود یہ ہے کہ جو اللہ شب دیجور کا خاتمہ کر کے روشن دن نمودار کرتا ہے، وہ مایوس کن حالات میں بھی فتنوں کے ہجوم کو چھانٹ کر امن و سکون کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ وہ آفتوں کے سیاہ بادل کو ہٹا کر انسان کو عافیت کی دولت بخش سکتا ہے۔ آیت نمبر 2 سے 5 میں انسان کو نقصان پہنچانے والی 4 چیزوں کے اثرات سے پناہ مانگنے کا تذکرہ ہے۔ گویا شر کے تمام انواع و اقسام سے استعاذہ یعنی اللہ کی پناہ میں آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عام مخلوقات اور خاص مخلوق، محسوس اور غیر محسوس تمام آفتوں اور مضرتوں سے، ظاہری و باطنی جملہ برائیوں سے حفاظت کے لیے تمام مخلوق کے لیے خالق کی پناہ میں آنے کی دعا سکھلائی گئی ہے۔ ما خلق کے عموم نے ادھر توجہ مبذول کرا دی کہ مخلوقات ساری کی ساری، خواہ وہ کسی مرتبہ و نوعیت کی ہو، خواہ وہ کسی مرتبہ و مقام و منصب و نوعیت کی ہو، محکوم، عاجز اور بے بس ہے، اور ہر ایک کے شر و ایذا سے پناہ اسی اللہ سے مانگی جا سکتی ہے۔ یہ شر بے شمار قسم کے ہیں، جیسے ایسی شرارت جو بدباطن قسم کے لوگ رات کی تاریکی میں کرتے ہیں۔ ساحر و جادوگر اکثر گروہوں میں پھونک مار کر سحر و جادو کرتے ہیں۔ اسی طرح لوگ کسی کو خوشحال دیکھ کر جلن و حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنی حاسدانہ کارروائیوں کا شکار بنانے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اہل ایمان کو ان تمام تر شرارتوں سے محفوظ رہنے کے لیے قرآن نے یہ نسخہ کیمیا عطا کیا ہے کہ خالق کائنات کا سہارا لیا جائے، ساری مخلوقات کی ساری تدبیریں خاک میں مل جائیں گی، اور اللہ کے فضل سے اللہ کی پناہ چاہنے والا انسان محفوظ و مامون ہو جائے گا۔ سورۃ الفلق میں دنیاوی مضرتوں سے استعاذہ، اللہ کی پناہ میں آنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور سورہ ناس میں دینی مضرتوں سے استعاذہ یعنی اللہ کے پناہ میں آنے کی جامع تعلیم دی گئی ہے۔ انسان صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک اپنی زندگی کی گاڑی کو رواں دواں رکھتا ہے، لیکن انسان سے خطرہ بھی لگا رہتا ہے۔ بہت سے لوگ حاسدانہ ذہنیت کے ہوتے ہیں، جلنا ان کی طبیعت ثانی ہوتی ہے،
کسی سے ڈاہ کرنا ان کی فکر ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ قرآن کی سورۃ الفلق نے واضح اشارہ دیا ہے کہ ساری چیزیں جس سے آپ کو ڈر لگا ہوا ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گی، یقین کیجئے کہ وہ مخلوق ہیں، اور مخلوق اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ساری چیزوں کا خالق اللہ ہے، اس لیے اگر ہم نے اللہ سے رشتہ جوڑ لیا، اللہ سے تعلقات استوار کر لیے، اللہ کی قربت و نزدیکی حاصل کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشامد کر کے اللہ کو منا لیا، اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہم پر ہو گیا، اللہ نے نگاہ کرم ڈال دیا، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بال باقا نہیں کر سکتی اور ہمیں نقصان اور مضرت نہیں پہنچا سکتی ہے۔ چاہے رات کی تاریکی میں وہ مصیبتیں آئیں، چاہے دن کے اجالے میں پریشانی آئے، وہ انسان کی جانب سے پریشانی ہو یا جنات کی جانب سے پریشانیاں ہوں یا دیگر مخلوقات کی طرف سے کسی قسم کی پریشانیاں ہوں، ان ساری پریشانیوں کے خاتمہ کے لیے اور اس سے حفاظت کے لیے، اس سے محفوظ و موصون ہونے کے لیے انسان اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کی دعا کے کلمات کہتا ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا تھا کہ ان تمام مخلوق کی شرارت سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی پناہ میں چلے آؤ، اور اگر اللہ کا مضبوط سہارا مل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ آپ کو میسر آ گئی، اللہ نے آپ کی حوری کر دی، اللہ نے آپ کی حمایت کا اعلان کر دیا، یا اللہ نے آپ کی دیکھ ریکھ کرنا شروع کر دی، اپنے آپ پر اللہ کی نگاہ کرم ہو جائے، تو دنیا کی کوئی مخلوق آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لوگ جل بھن کر کباب ہو جائیں گے، لیکن آپ اللہ کے فضل و کرم سے خوشحال ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح عقائد اور صحیح اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔